لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ حدیث نمبر 417 ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے تو وہ نہ تو ریشم پہنے اور نہ ہی سونا پہنے۔ سونا اور ریشم یہ دونوں چیزیں دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہیں، انہیں پہننا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اگر جسم میں بیماری ہو اور دوسرا لباس تکلیف دیتا ہو تو ریشم پہنا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو جسم میں خارش کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت دی تھی۔ یہ تو استثنائی صورت ہے، لیکن عام طور پہ اس امت کے مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے۔ جہاں تک سونے کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے اسے پکڑ کے اتار دیا اور اسے پھینک دیا۔ باقی سونا چونکہ مہنگا ہوتا ہے، اللہ کے رسول جب چلے گئے تو دوسرے صحابہ نے اس شخص سے کہا کہ چلو تم اس انگوٹھی کو نہ پہنو، لیکن اسے اٹھا لو، ظاہر ہے ایک مہنگی چیز ہوتی ہے۔ تو وہ صحابی پتہ ہے کیا کہنے لگے اللہ کے رسول نے اسے پھینکا ہے، میں اسے نہیں اٹھاؤں گا۔ صحابہ کے اندر اتنا جذبہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، آپ نے ایک دفعہ اسے پھینک دیا، اب میں نہیں اسے پہنوں گا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شادیوں میں سب سے پہلے خیر سے جی دولہا کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے۔ تو دیکھ لیجئے، جس نے یہ سونے کی انگوٹھی پہننی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کے مطابق وہ اپنی انگلی میں آگ کا انگارہ پہنتا ہے۔ وہ چاہے تو پہن لیں اور چاہے تو اتار دیں۔ آپ بھی اگر اپنے داماد کو یا اپنے بہنوئی کو یا اپنے عزیز کو آگ کا انگارہ پہنانا چاہتی ہیں تو ضرور شوق پورا کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ تو تھا مردوں کے لیے۔ جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے، عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑا پہننے کی بھی اجازت دی اور سونا پہننے کی بھی اجازت دی، لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اپنے اہل بیت کے لیے سونا پہننے کی اجازت نہیں دی۔ امت کی خواتین کو اجازت دے دی، لیکن اپنے گھر کے لیے آپ نے خواتین کو سونا پہننے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عائشہ، حالانکہ ان کی عمر جو تھی چھوٹی تھی اور اس عمر میں انسان کو زیورات کا بڑا شوق ہوتا ہے، اس کے باوجود حضرت عائشہ کو حکم تھا کہ یا تو ہاتھی دانت کے زیور پہن لیں یا پھر چاندی کے اوپر سونے کا پانی چڑھا لیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی نے ایک دفعہ ان کو ایک سونے کا ہار خرید دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے، انہیں پہنے ہوئے دیکھا، آپ منہ سے کچھ نہیں بولے، لیکن آپ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ حضرت فاطمہ اپنے والد کا مزاج پہچانتی تھی، انہوں نے کیا کیا، وہ جو سونے کا جو ہار تھا، حالانکہ حضرت علی نے لے کے دیا تھا، انہوں نے اپنے گلے سے اتارا اور اتار کے اسے بازار میں بیچا اور بیچ کے اس کی قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دی کہ یا رسول اللہ آپ اسے جہاں چاہیں صدقہ کر دیں۔ یہ تربیت کا انداز ہوتا تھا آپ کا اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو
उम्मत की खवातीन के लिए तो सोना पहनने की इजाज़त है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये सिर्फ इजाज़त है। ये ना समझिएगा कि ये कोई बड़ा नेक काम है। अगर कोई ये अच्छा काम होता तो आप अपने अहले बैत को भी इजाज़त देते। आपने अपने घर वालों, घर की खवातीन को सोना पहनने की इजाज़त नहीं दी, तो लिहाजा इसको जब आप पहन रही हो, मुझे पता है हम में से हर औरत ने कोई ना कोई जेवर पहना होता है। हमें जेवरात से मोहब्बत है। अल्लाह को हमने हमारी ये फितरत बनाई है और अल्लाह ने हमें इजाज़त भी दी है, लेकिन इसको इजाज़त ही समझिए, इसको नेकी का काम ना समझिए कि मैंने ज़रूर सोने की 12 चूड़ियाँ ही पहननी हैं और मैंने ज़रूर 10 सेट ही मेरे पास होने चाहिए। अरे भाई, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको कल को हिसाब भी देना है और दुनिया में ज़कात भी देनी है। हदीस नंबर 422, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने भाई की हाजत में होता है तो अल्लाह ताला उसकी हाजत में होता है। जो कोई अपने भाई की हाजत में होता है, क्या मतलब भाई की हाजत में होने का? अपने किसी भाई की ज़रूरत पूरी कर रहा होता है, उसके लिए किसी काम में उसके साथ जाता है या अकेला उसके काम कर रहा होता है, तो जितनी देर तक वो अपने भाई का काम कर रहा होता है, अल्लाह उतनी देर तक उसके काम कर रहा होता है। तो इंसानियत की फलाह व बहबूद के काम करना अल्लाह के पसंदीदा अमाल में से है। जैसे कोई किसी के अजीज़ का काम कर दे तो वो बंदा ये ख्याल करता है कि ये हमारा इतना ख्याल करता है कि मेरी वजह से मेरे अजीज़ों के काम आता है, तो मैं भी उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखूं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे इंसान की ज़रूरियात को पूरा फरमाते हैं जो अल्लाह की मखलूक और उसके बंदों का ख्याल रखे, उनकी ज़रूरियात को पूरी करे। और ये ज़रूरियात कब तक पूरी की जाती रहेंगी? जब तक कि इंसान किसी बंदे की मदद करने में लगा रहता है। वो 1 घंटा लगा रहा, वो 2 घंटे लगा रहा, वो उसके लिए मार्केट गया, वो उसके लिए उसके साथ किसी दूसरे शहर गया या अकेला गया, उसे 2 दिन लग गए, उसे 4 घंटे लग गए, उसे 8 घंटे लग गए। उतनी देर जितनी देर तक इंसान अल्लाह के बंदे के काम में लगा रहता है, अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। और ये याद रखिए, हम अपने भाई की मदद करेंगे अपनी हैसियत और अपनी ताकत के मुताबिक, और अल्लाह अपने बंदे की जो मदद करेगा वो अपनी शान और अपनी कुदरत के मुताबिक। तो अल्लाह ताला की रहमतें समेटनी हैं, अल्लाह ताला की मदद हासिल करनी है, तो बड़ा आसान नुस्खा है। आप लोगों के काम आओ, अल्लाह आपके काम आएगा। आप लोगों के कामों में मसरूफ़ रहो, अल्लाह आपके कामों में मसरूफ़ रहेगा। और ये याद रखिए, बाज़ औक़ात शैतान आपके दिल में डाल देता है, मैं तो इतनी खुद ही मसरूफ़ हूँ, मैं लोगों के कामों के लिए कैसे वक़्त निकाल सकती हूँ। असल बात यह है कि जब आप लोगों की ज़रूरियात पूरी करना शुरू कर देंगे, अल्लाह आपकी ज़रूरियात पूरी करनी शुरू कर देंगे, अल्लाह आपके वक़्त में बरकत दे देंगे, आपके काम आसान हो जाएंगे। तो लिहाजा ये दिल में कभी भी ना लाइए मेरे पास वक्त नहीं है। जिस वक़्त आपने लोगों की ज़रूरियात पूरी करनी शुरू कर दी, अल्लाह आपकी ज़रूरियात पूरी करनी शुरू कर देगा। आप लोगों के काम कर दें, अल्लाह आपके काम कर देंगे, आपके काम आसान हो जाएंगे। वही काम जो पहले आपसे बड़ी मुश्किल से होता था, अल्लाह बड़ी आसानी से उसके रास्ते बना देते हैं। क्योंकि जिस काम का बेड़ा अल्लाह उठा ले तो फिर वो काम मुकम्मल हो के रहता है। तो लिहाजा जिसको ये शिकायत है, जी मैं बड़ी मसरूफ़ हूँ, मेरे काम पूरे नहीं होते, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, तुम लोगों के काम करो, अल्लाह तुम्हारे काम करेगा। ये सौदा मंजूर है? किस किस को मंजूर है? मैं बताऊँ किस किस को मंजूर है ये सौदा? हम अल्लाह के काम, हम बंदों के काम करें, अल्लाह हमारे काम करते हैं। जितनी देर आप लोगों के काम कर रही हैं, अल्लाह आपके काम करें। और ये बातें करके देखिए, तजर्बा करके देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला किस मौजज़ाना तरीके के साथ आपके रास्ते आसान कर देता है। हदीस नंबर 423,
عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ ان سے بہتر ہے جو نہ تو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور نہ ان کی تکلیفوں کے ساتھ پر صبر کرتا ہے۔ اصل بات ہے اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جس میں سارے لوگ ایک دوسرے کے کام آ رہے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا تعلق رکھتے ہوں اور ایک دوسرے کی ضرورتیں اجتماعی طور پر ان کی پوری ہو رہی ہوں۔ تو اسلام ایسے مومن کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا جو اپنی علیحدہ دنیا بسا لے، جو اکیلا رہے۔ یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن مل جل کر رہتا ہے اور مل جل کر رہنے کے ساتھ مومن اس کے مل جل کر رہنے میں اسے بعض وقت مسائل بھی پیش آتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ مل جل کے رہیں گے تو آپ کا بہت سا وقت ملنے جلنے میں لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح بعض اوقات آپ کی نیند خراب ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کی کوئی سیٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کی ٹھیک نہیں رہتی۔ تو ان مشکلات پہ صبر کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے۔ وہ مومن اللہ کو اچھا لگتا ہے جو سارے لوگوں کے اندر مل جل کر رہتا ہے، اور اگر اس سلسلے میں اسے کچھ مشکل بھی پیش آتی ہے تو وہ اس مشکل پہ صبر کرتا ہے۔ ویسے بھی مومن وہ ہوتا ہے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اور جس سے محبت کی جاتی ہے۔ آپ محبت کریں گے آپ سے محبت کی جائے گی، اور اگر آپ اکیلے رہیں گے کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں۔ ویسے بھی آج کل ڈپریشن کی بیماری بہت زیادہ عام ہے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ ڈپریشن ان لوگوں کو ہوتا ہے جو تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ڈپریشن کا سب سے بڑا علاج ہی یہی ہے کہ جن لوگوں کو ڈپریشن ہے وہ لوگوں سے ملیں، لوگوں سے مل جل کر رہیں اور لوگوں کے کام آئیں۔ تو وہ مومن بہتر ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ آپ بھی سب سے کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مومن محبت کرتا ہے، مومن سے محبت کی جاتی ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو کہ نہ تو محبت کرتا ہے اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا لوگوں سے محبت کریں، خود محبت کریں، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ اور یہی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ڈپریشن کا سب سے بہترین علاج آج ماہرین یہی بتاتے ہیں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایک حساس دل دیا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے اور اسی سے اس کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن اپنی دنیا میں مگن رہے اور اپنے آس پاس، اپنے گھر بار، اپنے بہن بھائی، اپنے معاشرے والوں کو بھول جائے اور انسانیت سے علیحدہ ہو جائے، جیسا کہ بعض جاہل اور گمراہ صوفی یہ روش اپناتے ہیں اور دنیا سے کٹ کے اپنے من کی بستی کو آباد کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو روش ہے یہ بہت سے جو دین ہیں، بہت سے جو مذہب ہیں ان میں بھی پسندیدہ ہے۔ مثلا عیسائیوں کو آپ دیکھیں وہ ساری دنیا چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے تعلقات کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ ان کے شریعت میں نیک آدمی بننے کے لیے انسان کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کر کے وہ معاشرے سے ایک طرح سے کٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں میں بھی کچھ لوگ جوگی بن جاتے ہیں، اپنے معاشرے کو چھوڑ دیتے ہیں، جنگل میں جا کے رہنے لگ جاتے ہیں، اپنے جسم پر ببوت مل لیتے ہیں، ببوت کہتے ہیں مٹی کو، اپنے جسم پہ ببوت مل لیتے ہیں اور ایک لنگوٹی پہن لیتے ہیں۔ آپ کو علم ہوگا مہاتما گاندھی جو تھے وہ بھی صرف لنگوٹی پہنا کرتے تھے۔ تو یہ بعض دین ہیں ان میں بھی یہ چیز پسندیدہ ہے۔ اسی طرح بدھ مت میں بھی یہی چیز پسندیدہ ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے تو تب ہی اسے نروان مل سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گوتم بدھ نے اپنی بادشاہی چھوڑ دی تھی اور بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے یہ جنگل میں نکل آیا اور وہاں اسے ایک درخت کے نیچے نروان ملا تھا۔ اسلام ایسی رہبانیت کی تلقین نہیں کرتا، اسلام میں رہبانیت حرام ہے۔ ہمیں سارے لوگوں کے درمیان رہنا ہے، ان کے دکھ اور درد میں شامل ہونا ہے اور ایک اجتماعی معاشرے کا حصہ بننا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا چھوڑ کے اللہ کا بندہ بننا تو آسان ہے۔ آپ نے ساری دنیا چھوڑ دی، جنگلوں میں نکل گئے اور صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اصل دین یہ ہے
آپ دنیا میں رہیں، سب کے کام آئیں اور کام آنے کے ساتھ اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں. اور یہی مطلب ہے قرآن مجید کی اس آیت کا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے اور جنگلوں میں نکل جائے، بلکہ عبادت سے مراد یہ ہے وہ دنیا میں رہے، نکاح کرے، اس کی اولاد ہو، وہ معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہو، اور اللہ کا فرما بردار بھی ہو، اور اللہ کا فرما بردار بھی ہو. حدیث نمبر 427. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق پر ان کو لان تان دی اور انہیں تکلیف دی. حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے. اس آدمی نے دوبارہ ان کو برا بھلا کہا. حضرت ابو بکر پھر بھی خاموش رہے. تیسری دفعہ جب وہ باز نہ آیا اور تیسری دفعہ اس نے حضرت ابو بکر کے ساتھ بدتمیزی کی، زیادتی کی، برا بھلا کہا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی جواب دے دیا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. اب حضرت ابو بکر صدیق نے وہ لڑائی جھگڑا تو ایک طرف چھوڑا، انہیں یہ فکر پڑ گئی کہ اللہ کے رسول یہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ کے آپ کے پیچھے گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ آدمی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے اس کو جواب دیا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بات ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو اس کو جھٹلاتا رہا. یعنی جب وہ آدمی تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو میں ایک فرشتے کو دیکھ رہا تھا، جو وہ آدمی تمہیں برا بھلا کہتا تھا فرشتہ اس کو وہی جواب دے رہا تھا، اور میں اسی لیے مسکرا رہا تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تم خاموش ہو اور تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کو وہی جواب دے رہا ہے جو وہ تمہیں دے رہا تھا. اور لیکن جب تم نے خود بدلہ لے لیا تو پھر فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور اس فرشتے کی جگہ پہ وہاں پہ شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے وہاں نبی نہیں بیٹھ سکتا. میرا خیال ہے بات آپ کو ساری سمجھ آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، ایک شخص حضرت صدیق کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ابو بکر خاموش ہیں. ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا ہوا ہے اور اللہ کے رسول اس فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے اسے جواب دے رہا ہے. وہ آدمی دوبارہ بدتمیزی کرتا ہے، وہ فرشتہ دوبارہ جواب دیتا ہے، اور اللہ کے رسول یہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو خاموش ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود ایک فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ اس شخص کو وہی کہتا رہے جو وہ حضرت ابو بکر کو کہہ رہا ہے. اب جب تیسری بار ہو گئی، حد ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اس آدمی کو جواب دے دیا. اب وہاں پہ جب انسان خود جواب دینے لگ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں ایسے موقع ہوں وہاں شیطان کبھی پیچھے رہے گا، شیطان وہاں کود پڑتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو میں فرشتے کو دیکھ رہا تھا تو میں مسکرا رہا تھا، جب وہاں پہ تم نے خود جواب دے دیا وہاں پہ وہ فرشتہ چلا گیا اور اس کی جگہ پہ شیطان آ گیا، اور جہاں پہ شیطان ہو وہاں نبی نہیں بیٹھ سکتا. یہ وجہ تھی میرے وہاں سے اٹھنے کی. ذرا سوچئے اس واقعے میں ہمارے لیے کتنے سبق تھے. سوچیں ذرا، ہم لوگ جو ہوتے ہیں کوئی ہمیں برا بھلا کہہ کے دیکھے تو صحیح، کہ ہمیں ایک سنائے، جب تک 10 نہ سنا لیں ہماری تسلی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں لو جی میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں گی اس کے اگلے پچھلے یاد کریں. اس نے مجھے کیا سمجھا، کیوں اس نے میرے ساتھ ایسی جرأت کی؟ تو میں آپ کو بتاؤں
یہ باتیں کوئی آپ کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی. انسان کی فطرت ایسی ہی ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور ان جھگڑوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بدتمیزی کا، کسی کی زیادتی کا جواب نہیں دیتا تو اس کا جواب پھر کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا جواب دیتے ہیں، اور اگر انسان خود جواب دینے لگ جائے تو پھر فرشتہ وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر کون آ جاتا ہے؟ شیطان. شیطان بیچ میں کود پڑتا ہے، کیونکہ شیطان کو انسانوں کے اندر جھگڑا پھیلانا سب سے زیادہ محبوب ہے. تو لہٰذا یہ آپ کا فیصلہ ہے، پسند کر لیجئے، انتخاب آپ کا ہے کہ کیا آپ کی طرف سے اللہ کا فرشتہ جواب دے یا آپ نے خود جواب دینا ہے. میرا خیال ہے انتخاب آپ کا ہے. آپ کا انتخاب کیا ہوگا؟ میرا انتخاب تو یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں خاموش رہتی ہوں، تو میری طرف سے خود جواب دینے والا بن جا، مجھے اس کا اجر بھی ملے گا، اور دنیا میں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ جھگڑا نہیں بڑھے گا، جھگڑا نہیں بڑھے گا، اور آخرت میں میرا اجر انشاءاللہ محفوظ رہے گا. کیا خیال ہے؟ یہی ہمارا انتخاب ہونا چاہیے یا ہم نے شیطان کو بیچ میں ڈالنا ہے؟ ہمارا انتخاب یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری طرف سے ایک فرشتے کو جواب دینے کے لیے مقرر کر لے. حدیث نمبر 431 جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے منع کیا تھا کہ گھروں میں تصاویر رکھی جائیں، اور اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی آدمی تصویریں بنائے. بات یہ ہے کہ جاندار کی تصویریں بنانا حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. ایسا کرنے والے کو قیامت کو سخت ترین عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جو کہ اللہ کی مخلوق کی مشابہت کرتا ہے اور تصویریں بناتا ہے. قیامت کو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ تم اس تصویر میں جان ڈالو. تم نے دنیا میں میری مشابہت کی تھی، اب اس تصویر میں جان ڈالو. اور وہ جان ظاہر نہیں ڈال سکے گا. جب تک وہ اس میں جان نہیں ڈال سکے گا اس کا چھٹکارا نہیں ہوگا. تو اس کے علاوہ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے آنے کا وعدہ کیا ایک مخصوص وقت پر، لیکن اس مخصوص وقت پر حضرت جبریل نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ حضرت جبریل وعدہ کریں اور پھر نہ آئیں. اس گھر کی تلاشی لی گئی تو چارپائی کے نیچے ایک کتا تھا، اس کتے کو نکالا گیا تو تب حضرت جبریل آئے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اب جس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا تو اس گھر والے کتنے بدبخت ہوں گے. میں لوگوں کے گھروں میں جاتی ہوں اور وہ دیکھتی ہوں کہ لوگوں نے تصویروں کے ساتھ اپنا کمرہ پورا سجایا ہوتا ہے اور وہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس کمرے میں تصویریں ہوں گی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. جب رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا تو آپ نے نماز وہاں پہ پڑھی تو سوچ لیجئے معاملے کیسے چل رہے ہوں گے. تو لہٰذا اس چیز سے بچیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرا جو پیشہ ہے جس سے میں روزی کماتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہوں اور تصویریں بناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کو یہی حدیث سنائی کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویریں بنانے والے کو ہوگا. وہ اس شخص کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ کانپنے لگ گیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کیا، اس کو کہا کہ اچھا اگر تم نے تصویریں ہی بنانی ہیں تو پھر ایسا کرو، جاندار کی تصویریں نہ بنایا کرو، تم بے جان اشیاء کی تصویریں بنا لیا کرو. مثلا یہ درخت ہیں، اتنی خوبصورت سینریز ہیں، اللہ کی دنیا بڑی وسیع ہے اور بڑی خوبصورت مناظر والی ہے.
उनकी तस्वीरें जो हैं वो बना ली जाएं तो कोई हरज नहीं, लेकिन जानदार की तस्वीर अगर बनाई जाएं तो उससे मेरे अल्लाह को गुस्सा आता है। तुमने मेरी मुशाबिहत की, तुमने मेरी नकल की, अब मैंने तो इंसानों के अंदर रूह फूंकी है, क़यामत वाले दिन उसे कहा जाएगा तुम भी इसमें रूह डालो। हदीस नंबर 435 हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह अपनी रहमत का मुस्तहिक सिर्फ रहम दिल बंदे को बनाता है। उन्होंने कहा हम में से हर कोई रहम करता है। आपने फरमाया मेरा मतलब ये नहीं है कि अपने दोस्त के हक में रहम दिल बन जाओ, बल्कि तमाम लोगों पर रहम करो। पहले बात समझ लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आपने कहा उस ज़ात की कसम जिस पे हाथ में मेरी जान है, अल्लाह उसी पर रहमत फरमाते हैं जो कि रहम करने वाला होता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत आपको आपके नसीब में हो तो आप खुद रहम करने वाले बन जाइए। आप खुद रहम करने वाले बन जाइए। आप रहम करने आप लोगों पे रहम करेंगे, अल्लाह आप पे रहम करेगा। लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह हम में से हर कोई रहम करने की कोशिश करता है, तो आपने फरमाया रहम ये नहीं होता कि तुम अपने साथी के साथ के लिए रहम दिल बन जाओ, बल्कि रहमत करने का क्या मतलब है, तमाम नौए इंसान के लिए रहमत करने वाले बन जाओ। हर इंसान के साथ, वो इंसान खा आपका खादिम है, खा आपका पड़ोसी है, खा आपका जो है जिस शख्स से आप सौदा खरीद रहे हैं, हर शख्स के साथ आपने रहम करना है। सिर्फ अपना फ़ायदा ना सोचिए, हर शख्स के साथ मेहरबानी से काम आइए। इसी जो है मानी की एक और हदीस है, आपने फरमाया अद्दीन व नसीहा, दीन तो खैर खाही का नाम है। आपसे पूछा गया या रसूलुल्लाह किसके लिए खैर खाही? आपने फरमाया अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और लोग आम मुसलमानों के लिए। आम मुसलमानों से क्या मुराद है? हर बंदे से खैर खाई करें। हमारे दिल में आम तौर पर सिर्फ अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने करीबियों के लिए तो खैर खाई होती है। दूसरों को हम सोचते हैं इनसे जितना हम खींच सके उतना खींच लें, नहीं, खैर खाई करनी है, हर एक से खैर खाई करें। उस दुकानदार से भी खैर खाई करें जिससे आप सौदा खरीद रहे हैं। बात यह है कि आप सोचती हैं कि मैं चीज़ सस्ती से सस्ती ले लूं, लेकिन किसी की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाइए। अपने मुलाजिम से, अपना जो मुलाजिम है उससे भी खैर खाही कीजिए। अपने जो मातहत लोग हैं उनसे भी खैर खाही कीजिए। आप जब सबसे खैर खाही करेंगे, लोग आपसे खैर खाही करेंगे। आप जब सब पे रहम करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ रहम करेंगे। और ना सिर्फ इंसानों पे रहम कीजिए, बल्कि चरिंद परिंद जानवरों पर भी रहम कीजिए। एक और हदीस में आता है कि जब इंसान जो है किसी जानवर को ज़िबा करे तो उसके साथ उसे भी अच्छा ज़िबा करे। किसी को ज़िबा करने से कबल उसे पानी पिला लें, उस छुरी तेज़ कर लें और उसके सामने किसी दूसरे जानवर को ज़िबा ना करें, क्योंकि जानवर फिर डर जाता है। ज़िबा तो आपने करना ही है जानवर को, लेकिन उसके सामने दूसरे जानवरों को ज़िबा ना करें, वो जानवर जो है वो खौफज़दा हो जाता है। तो हमारी शरीयत तो इस हद तक ख्याल करती है कि जानवर को ज़िबा करना है तो उसके साथ भी उसे पानी पिलाओ, उसे छुरी तेज़ कर दो, उसके सामने दूसरे जानवर को ज़िबा ना करो। तो इंसानों के पर तो इंसान के लिए तो बहुत ही रहम दिल होना चाहिए, और सिर्फ अपनों पे नहीं, हर एक के लिए रहम दिल बन जाइए। अल्लाह आप पर रहम करेगा। हदीस नंबर 437 अबू दर्दा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम टेक लगाकर ना खाओ और ना ही तुमने छने हुए आटे की रोटी खानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जैसी फ़क्र फाका की थी, मेरा ख्याल है आप सारे जानते हैं। आपके घर में 2-3 महीने गुजर जाते, चूल्हा ना जलता। हज़रत आयशा कहती हैं एक चांद निकलता
फिर दूसरा चांद निकलता, फिर तीसरा चांद निकलता, आपके घरों में चूल्हा न जलता। हजरत उर्वा जो इस हदीस के रावी हैं, उन्होंने कहा अम्मा फिर आपका गुजारा कैसे होता था? हजरत आयशा कहती हैं 2 काली चीज़ों पर, खजूर पर और पानी पर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया टेक लगा कर ना खाना खाओ, खाना इंसान को सीधे बैठकर खाना चाहिए। और वैसे भी आपने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठकर खाना खाया करते थे, और छने हुए आटे की रोटी नहीं खाना। नफीस आटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के आटे की रोटी नहीं खाई। मस्जिद में कोई अपनी जगह नहीं मुकर्रर करनी कि सिर्फ इसी जगह ही नमाज पढ़ी जाएगी। बाज़ लोगों की आदत होती है, उन्होंने अपनी एक जगह मखसूस की होती है। मस्जिद में कोई जगह मखसूस नहीं की जा सकती। इसका एक ही तरीका है, जो शख्स पहले आएगा उसे आगे जगह मिलेगी, और जो बाद में आएगा उसे पीछे जगह मिलेगी। आपकी ये दौरा हदीस की भी क्लास है, यहाँ भी कोई शख्स अपनी जगह मखसूस नहीं कर सकता, सबका हक बराबर है। हाँ, पहले आने वाले को बेहतरीन जगह मिल जाएगी और पीछे आने वाले को पीछे ही बैठना पड़ेगा, और बाज़-औक़ात ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा लेट आएँ तो जगह ही ना मिले। तो मस्जिद में भी किसी की जगह मखसूस नहीं की जा सकती। इसके अलावा जुमा के दिन लोगों की गर्दनें ना फलांगो, वरना अल्लाह ताला रोज़े क़यामत में लोगों के लिए पुल बना देंगे। कैसे पुल बना देंगे? लोग तुम्हारी गर्दनें फलांगते रहेंगे। तो बात यह है, जुमा के दिन जब तुम जाते हो तो लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं जुमा सुनने के लिए, तो उनकी गर्दनें फलांग कर आगे ना जाओ, जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाओ, वरना क़यामत वाले दिन लोग तुम्हारी गर्दनें फलांगेंगे। तो असल बात यह है, ये वो आदाब हैं जो इस्लाम हमें सिखाता है। इन आदाब की जितनी पाबंदी करेंगे उतनी ही इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें हमें मिलती रहेंगी। हदीस नंबर 440, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा नाम और मेरी कुन्नियत को जमा ना करो। आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था और आपकी कुन्नियत अबुल कासिम थी। आपके सबसे बड़े बेटे का नाम कासिम था, इसकी वजह से आपको अबुल कासिम, कासिम के वालिद कहा जाता था। तो आपने हुक्म दिया कि मेरे नाम और मेरी कुन्नियत को जमा ना करो। अब मोहम्मद नाम रखना, मोहम्मद बड़ा खूबसूरत नाम है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं हाँ जी मोहम्मद नाम रख लिया जाए, क्योंकि हमने तो मोहम्मद जब नाम रखेंगे तो हम तो हर वक्त बुलाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, मोहम्मद नाम रखने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। आपके सामने भी, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत से सहाबा का नाम मोहम्मद था। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत से सहाबा का नाम मोहम्मद था। और आज भी मैं आपको बताऊं, मुसलमानों में सबसे ज़्यादा ये नाम रखा जाता है मोहम्मद का नाम। एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में ये पता चला कि मुसलमानों में जो सबसे ज़्यादा नाम मर्द रखते हैं वो मोहम्मद है। तो मोहम्मद नाम इसको ज़रूर रखिए, बहुत प्यारा नाम है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद का नाम जब आए तो हमें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। अरे अभी वो तब आपको कहना है जब उससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। अगर आपने अपने घर में किसी बच्चे का नाम मोहम्मद रखा तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नहीं कहने की ज़रूरत नहीं है। वो अल्फाज सिर्फ आपकी ज़ात के लिए इस्तेमाल होंगे। तो आपने अपनी ज़िंदगी में मोहम्मद नाम रखने की इजाज़त दी और अबुल कासिम और मोहम्मद दोनों को इकट्ठा करने से मना फरमा दिया। उसकी वजह ये थी कि एक दफ़ा किसी शख्स ने दूसरे शख्स को मोहम्मद अबुल कासिम के नाम से पुकारा, तो अल्लाह के रसूल जो थे मुड़कर आपने देखा, तो फिर आपने मना कर दिया कि इस तरह करके गलत फहमी होती है, तो मेरे नाम और कुनियत को जमा ना करो। लेकिन बाद में आपने इजाज़त दे दी थी कि तुम मेरे नाम और कुनियत को जमा कर सकते हो। और साथ ही आपने फरमाया मैं अबुल कासिम हूँ, अल्लाह ताला अता करता है और मैं तकसीम करता हूँ। यानी ये ना समझना कि मैं खुद कुछ देने वाला हूँ।
اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ جو مجھے عطا فرماتے ہیں میں اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر قرار دینے کی بڑی کوشش لوگ کرتے ہیں۔ کسی بھی کیلنڈر کو دیکھ لیجئے، قرآن مجید کو دیکھ لیجئے، قرآن مجید کا جو پہلا صفحہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، قرآن مجید کا جو آخری صفحہ ہوتا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کیلنڈر پر یا اللہ یا محمد۔ میری بہنوں، ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ وہ خالق ہے، اللہ کے رسول مخلوق ہیں، وہ جو ہے معبود ہے، اللہ کے رسول عبادت کرنے والے ہیں۔ اس چیز یہ فرق کبھی بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے پائے، ورنہ نعوذ باللہ ہم رسول اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیں گے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا چلا رہے ہیں، بلکہ ایک مخصوص گروہ کا یہ خیال ہے کہ یہ ساری کائنات جو ہے اس کا انتظام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اللہ کے رسول خود واضح طور پہ فرما رہے ہیں، میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ جو مجھے دیتا ہے میں وہ آگے سے تقسیم کرتا ہوں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قاسم ہیں۔ اس بات کو واضح طور پہ کلیئر رکھا جائے اپنے سامنے کہ اللہ وہ خالق ہے، اللہ کے رسول مخلوق ہیں، اللہ کے رسول عبادت کرنے والے ہیں، اللہ معبود ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ کے رسول تقسیم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اللہ سب کچھ دینے والا ہے، تمام خزانے اس کے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے واضح رہنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما